نذیر اکبر آبادی، سوانح حیات اور ادبی خدمات۔ تعارف: اردو کے نظم نگار شعراء کی فہرست میں نذیر اکبر آبادی کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے اس دور کی روایتی غزل گوئی کے مقابلے میں نظم کو اپنے تجربات و خیالات کا وسیلہ بنایا۔ چونکہ یہ اس زمانے کے مزاج سے ہٹ کر بات تھی، جس کی وجہ سے ایک عرصے تک انہیں بازاری شاعر کہہ کر نظر انداز کیا گیا، لیکن وہ زمانہ بھی آیا جب وہ عوامی شاعر کہلائے۔ حالات زندگی: نذیر اکبر آبادی کا پورا نام شیخ ولی محمد اور تخلص نذیر تھا۔ نذیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر شیخ فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولادیں فوت ہو چکی تھیں۔ نذیر 1740 عیسوی کے قریب دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ نذیر 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد آگرہ چلے آئے اور پھر یہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے، مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے، شاعر کہو نذیر کہو آگرے کا ہے۔ نذیر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ شعر و شاعری کا ماحول تھا، چنانچہ انہوں نے بچپن میں ہی شعر و شاعری کا آغاز کیا اور اس فن میں کسی کی شاگردی قبول نہیں کی۔ نذیر نے ابتدائی تعلیم و تربیت اس زمانے کے دستور کے مطابق مولوی محمد کاظم اور ملا ولی محمد سے حاصل کی۔ نذیر میر و سودا کے ہم عصر تھے، مگر وہ کسی دبستان سے متعلق نہیں تھے، بلکہ وہ بذات خود ایک دبستان تھے۔ انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی، عوام کے مسائل سے جڑے اور عوامی شاعر بن گئے۔ نذیر بہت منچلی طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ دوست و احباب کا وسیع حلقہ تھا۔ 25 شطرنج چوسر میں مہارت حاصل تھی۔ کنکھوے اور کبوتر اڑاتے تھے۔ ہندوستانی تہواروں مثلاً عید، شب برات، ہولی، دیوالی، رکشا بندھن اور دسہرہ وغیرہ میں دلچسپی لیتے تھے۔ نذیر کا انتقال 1830 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ہوا۔ نذیر کی مشہور نظمیں: شب برات، عید، عیدگاہ اکبر آباد، بسنت، ہولی، دیوالی، راکھی، آگرے کی تیراکی، بلدیو جی کا میلہ، ریچھ کا بچہ، شہر آشوب، برسات اور پھسلن، جاڑے کی بہاریں، بنجارہ نامہ، دنیا دار المکافات ہے، دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، کلجگ، مکافات عمل، مذمت دنیا، مفلسی، روٹیاں، آدمی نامہ وغیرہ۔ نذیر کی نظم نگاری: نذیر کا شعری فن عوامی انداز کا تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، مگر ان کا اصلی رنگ ان کی نظموں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نذیر پہلے شاعر ہے جنہوں نے زندگی اور اس کے مسائل کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ کسی ایک طبقے سے ان کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ نذیر نے ہر طبقے کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی، چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں کی۔ نذیر نے اردو شاعری کو ایک جمہوری مزاج عطا کیا اور اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ ان کے نظموں کی خاص تعداد مذہبی رہنماؤں، تہواروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ہے۔ یہ نظمیں نذیر کی فراخ دلی، بے تعصبی اور ہمہ گیر ذوق عقیدت کی آئینہ دار ہیں۔ ان کی نظموں سے ترک دنیا اور تسلیم و رضا کا درس بھی ملتا ہے۔ نذیر کے متعلق
مختلف آراء و خیالات۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ کلیم الدین احمد۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ شمس الرحمن فاروقی۔ نذیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ کلیم الدین احمد۔